حضرت دانیال کے سامنے دو جانو ہو کر ادب سے بیٹھ گئے۔ تب انہوں نے دریافت کیا، تم تینوں نے رات کھلے آسمان کے نیچے موسیٰ کے لامحدود طاقت والے خدا سے کیا دعا مانگی؟ اس سوال پر تینوں چونک گئے اور چوروں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے باری باری جھک کر ادب سے کہا، ہم موسیٰ کے قوت والے خدا سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہمیں ڈر ہوا کہ حسن کی اس آزمائش میں کہیں موسیٰ کا خدا ہم سے دور نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہم نے دعا کی اور اب ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت دانیال مسکرائے اور بولے، موسیٰ کے قوت والے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نے تمہارا عبودانہ بابل کے دور دراز صوبوں میں اتارا ہے اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ یہ خوشخبری سن کر تینوں خدا کے حضور سجدے میں گر گئے۔ خدا نے انہیں بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نجت نصیر نے حضرت دانیال کے 3 ساتھیوں کو بابل کے 3 بڑے صوبے میں صوبے دار کی حیثیت سے متعین کیا تھا۔ وہ تینوں ساتھی یہی تھے۔ وقت رخصت ان سے حضرت دانیال نے فرمایا، موسیٰ کے لامحدود قوت والے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ تمہیں منصب اور دولت دے کر آزمائے گا، اور جو اس میں امتحان میں کامیاب رہا وہ اس کا محبوب بندہ ہے۔ یہ سن کر عبد النجو، صدرک اور میق پھر خدا سے دعا کرنے لگے۔ تب حضرت دانیال نے کہا، موسیٰ کے لامحدود قوت والے خدا کی نظر میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جسے وہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ سن کر خدا کے تینوں بندے اس شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنے لگے اور پھر نجت نصیر کے حکم سے اپنے اپنے صوبوں میں چلے گئے۔ ادھر یہ سب ہو رہا تھا اور ادھر نجت نصیر نے حموتل کی تلاش کے لیے بابل کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ جو دستہ اس کے سامنے آ کر اپنی ناکامی کا اعتراف کرتا، اس کے قتل کا حکم جاری کر دیتا، اور ان میں قصدی اور غیر قصدی کی کوئی پہچان نہ تھی۔ یہاں تک کہ یروشلم کے حاکموں کے پیروں میں زنجیر ڈال کر اس نے حکم دیا، بابل کا چپا چپا تلاش کریں، اور جو ناکام واپس آیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس طرح حموتل کی تلاش میں سینکڑوں آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ آخر اس نے پھر مصائبروں اور مساجنوں کو طلب کیا۔ اس وقت اس کا خود کا مصاحب اٹھا اور بولا، عالی جہاں، کیا آپ موسیٰ کی شریعت کی پیروی کرنے والی اس لڑکی کو بھول نہیں سکتے؟ نہیں، نجت نصیر نے کہا، اگر ماں بدولت اسے بھول سکتے تو تم سے مشورہ کیوں کرتے؟ اس کے بعد سوا کھڑا ہوا اور ادب سے بولا، حضور جادوگروں سے دریافت فرمائیں کہ حموتل کہاں گئی۔ مسبڑا بڑا صعیب تھا، لہٰذا نجت نصیر نے بابل کے جادوگروں کو طلب کیا اور 3 دن کی مہلت دے کر کہا کہ حموتل کا پتہ لگائیں۔ اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ نجومی، جادوگر اور علم غیب جاننے والے دربار میں طلب کیے جاتے، اور جو ناکام ہوتا اسے بادشاہ تہہ کرنے کا حکم دے دیتا۔ اس طرح چند دنوں کے اندر اندر بابل کے نجومیوں، جادوگروں اور علم غیب کے دعویٰ کرنے والے اپنے علم سے دستبردار ہونا شروع ہو گئے۔ اس زمانے میں بابل کا ہر فرد خود کو عالم تصور کرتا تھا۔ پھر بابل ایسے لوگوں کا اکھاڑا نظر آنے لگا جو وہ سر عام اپنی ناعلمی کا اعتراف کرتے نظر آتے۔ آخر اس طرح کئی دن بیت گئے تو نجت نصیر کے دانا وزیر اور خاص مشیر ایرلوک نے کہا، عالی جہاں جب تک یروشلم کی حسینہ نہ ملے، حضور اس کی مورتی تیار کر کر کسرے میں رکھ لیں۔ نجت نصیر اس انوکھے مشورے پر چونک گیا۔ پھر اس نے بابل کے مصبروں اور مصاحبوں سازوں کو حکم دیا کہ حموتل کی شکل کی ایک تصویر بنائیں۔ حکم کی دیر تھی کہ
मजमुआ साज और कारीगर जमा होने लगे। ये बड़ा दिलचस्प मशगला था और नजर नसीर इस मशगले में मसरूफ हो गया। इधर बाबुल में अमन व अमान नजर आने लगी, लिहाजा नजर नसीर की हुकूमत में ये जमाना बड़े अमन का जमाना शुमार किया जाता है। चंद दिन के अंदर अंदर हजारों तस्वीरें और मूर्तियां तैयार हो गई, जिसमें एक मूर्ति ऐसी थी जिसे हमतल करार दिया जा सकता था। सर तापा सिया लिबास में मलबूस इस मूर्ति के दराज बाल खुले हुए और वो यूं तमक्कुन के अंदाज में खड़ी थी जैसे पुजारी इसकी पूजा करने आने वाले हैं। और नजर नसीर ने मुजस्मों कारों को देखा तो वो मुजस्मे को देखा तो वो चंद लहमे साकित बसामत खड़ा रहा।